مقدمہ پورا ہو جائے اور میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں اور اس کے بعد ایسا ہو تو آپ میری قبر پر آ کر مجھے دینا اور مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب ایسا ہوا تو حضرت شیخ الجامعہ حضرت مولانا محمد صادق رحمہ اللہ نے دارالعلوم کا سبق کیا اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی مزاحِ مقدس پر جا کر عرض کیا اللہ اکبر شیخ آپ مجھے حکم اور وصیت دے کر آئے تھے، آج میں وہی فیصلہ تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے بہت بڑا، جتنا ہم کرتے چلے جائیں ایک تاریخ ہے، اس لیے میں اجازت دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت فقیر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، غور سے آپ حضرات سنیں، علمی مباحث کو سننے پر ذوق پیدا کیجیے۔ اب بلا تاخیر حضرت دامت برکاتہ العالیہ بیان کریں۔ شریف ہے
شاگردم ہیں اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمن والمطر دیوبند کے بالکل قریب ہے رامپور نانوں سے بالکل قریب اور متصل وہ وہاں سے بڑے زمیندار اور بڑے رئیس تھے رامپور کی تحصیل دیوبند تھی وہ دیوبند کی تحصیل میں اپنے کسی کام کے لیے آ رہے تھے مقامی ایک لالا اور ہندو بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور جس وقت راستے میں چلتے رہے تو جیسا کہ عاشق اور خوشحال شاگردوں کا یا اہل استرشاد مریدوں کا معاملہ ہے کہ اپنے شیخ کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایسے گم ہو جاتے اور ایسی نفیت کے علمان عظیم تو مولانا محمود صاحب اپنے استاد حضرت شیخ الہند کی تعریف کرتے رہے لالا نے متاثر ہوا قدیم زمانہ تھا اور روایتیں بھی قدیم تھی ان پرانی روایات اندر کتنا کھوٹ نکلا جتنا کا کھوٹ اور جتنا کا کھوٹ اور اس طرح اب پیدا ہو گیا تو اس نے یہ کہا کہ تحصیل کے کام سے فارغ ہو کر ہم بھی آپ کو کچھ ساتھ کو دے کر چلیں گے اور اپنی زبان میں بولا درشن کریں گے تو آ گیا ہے رات کو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمن کی مجلس ہوتی تھی مجلس میں حضرت کو آپ حضرت سے دیکھ رہا حدیث میں ہے کہ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کے کھانے کا نقشہ کو فرما دیا چنانچہ اسے نیند آ گئی اور میں کہا کہ میں سو رہا ہوں حضرت نے اس کے لیے انتظام کرا دیا وہ لے لیا مجلس ختم ہو گئی مستفیدین بشرکائے مسجد روانہ ہو گئے حضرت اپنے گھر میں تشریف لے گئے موجود محمود صاحب پر نیند نہیں آ رہی تھی تو لیٹ بیٹھے آنکھ بند نصف شب کے بعد ہلکے سے دروازہ کھلا اور حضرت شیخ الہند تشریف لایا تو وہی محمود صاحب کو خیال ہوا کہ تہجد پڑھیں گے اور یہ حضرات اپنی عبادات کا اقفا کرتے ہیں لہذا ان کے اقفائی کوششوں کے اندر مدل نہیں ہونا چاہیے مولوی محمود صاحب آگے بڑھتے ہوئے نیند بات ذرا دیکھتے بھی رہے تو حضرت بجائے وضو وغیرہ کرنے کے اس لالا کے فلک کے اوپر آہستہ چڑھنے لگے تو مولوی محمود کو وہ یہ حیرت ہوئی کیا معاملہ ہے بعد حج میں گئے حضرت جب پہنچ گئے فلک کے اوپر بڑی آہستگی سے تو لالا کے پاؤں دابنا شروع کر دیے اب مولوی محمود صاحب گھبرائے اور خود سے کھڑے ہوئے اور کھڑا ہو کر عرض کیا کہ حضرت یہ خدمت میں انجام دے دوں گا تو حضرت نے ذرا تشریف کر فرمایا کہ تمہارے مہمان میں بڑھ کر میرے مہمان میں خدمت تم نہیں کرو گے مولانا عطاؤاللہ شاہ صاحب بخاری ایک مرتبہ دیوبند تشریف لے گئے دیوبند میں جامعہ مسجد کے اندر تقریر کی تقریر کرنے کے بعد وہ تقریر تو حضرت کی ہوتی تھی کہ کبھی صبح کی اذان ہو جاتی تھی صبح صبح کے 4 بج جاتے تھے تقریر ختم کر کے آئے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی خود رہو کے مسجد بیٹھک کے اندر لے گئے اب کوئی آیا اور آنے کے بعد شاہ صاحب کو غلط جواب شروع کر دیا شاہ صاحب مجھے مانتے تھے اور زبان والا زبان کرتا بڑا معامل اور بڑا جادو ادھر وہ دباتے ہیں بہت دیر تک جب وہ ڈانٹ رہے شاہ صاحب وجود کو کبھی ادھر کرتے اپنے جسم کو کبھی ادھر کر دیں خیال ہوا تو میں کون ادھر بدائی اور جانکار آ گیا جو برابر خدمت کر رہا ہے آنکھ کھول کر جب دیکھا تو حضرت شیخ الاسلام کو کھول کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت نے مجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو ویسے ہی گئی چیزیں یہ جہنم میں بھیجنے کا آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا تو حضرت شیخ الاسلام فرمانے لگے کہ شاہ صاحب آپ مجھے کتنا بدنصیب کرتے ہیں کہ اپنے دشمن کا بھی موقع نہیں دیتے
حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان منکم یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ایمان باللہ کا اس کا حدیث میں ذکر آیا کہ تمام ارشادات تمام احکام پر وہ شخص دل جمعی کے ساتھ عمل کرے گا جس کا خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے. اور اگر ایمان پھر خدا کے اندر پیش ہوا ہے تو احکام پر کون عمل کرے گا؟ اور آسمان یہاں تو کچھ دینے کا نہیں جائے گا، جو کچھ ملنے والا ہے وہ آسمان میں ملنے والا ہے، اور وہاں کی جگہ سب سے بڑی جگہ ہے. لہٰذا حدیث میں دوسرا ٹکڑا آیا ایمان پھر آخرت کا، پھر ارشاد فرمایا فلیکرم ضیفہ کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مگر فقہا بڑے بالغ ہیں، قرآن کی شرح حدیث ہے. سیدنا اشعث الامام فرماتے تھے کہ کوئی حدیث لے کر آؤ قرآن مجید سے اس کا موقع متعین کر دوں گا. اور امام اشعث کو ہلکا پھلکا مت مان لینا. تشریح علیہ الرحمن جب ذکر کرتے تھے امام شافعی کا تو فرماتے تھے سید الادعیہ، کبھی فرماتے تھے رئیس الادعیہ. ایک مسئلے کرتا جھگڑا پڑ گیا، جا کر جھگڑا یہ پڑ گیا کہ جنازے کے آگے چلنا چاہیے یا جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے. حضرت امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جنازے کے آگے، اور آگے اس وجہ سے کہ میت مجرم ہے، اس نے خدا تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. کون ہمیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ٹوٹا حقوق کی ادائیگی کر دی؟ لہٰذا مجرم ہے اور ہم سفارشی ہیں. لہٰذا شفیع اور سفارشی آگے ہوتا ہے اور مجرم پیچھے ہوتا ہے. یہ دلیل کی حضرت امام شافعی نے امام اعظم کی رائے یہ ہے کہ جنازہ آگے ہو اور حق پیچھے ہو. امام اعظم نے یہ دلیل دی کہ میت رخصت ہو رہی ہے اور رخصت ہونے والے کو آگے کرتے ہیں اور رخصت کرنے والے پیچھے ہوتے ہیں. والدین نے لفظ اتباع کا فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق قائم کیے ہیں مسلمان کے مسلمان پر، من جملہ ان کے حد یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو تعزیت کرو، اس کے گھر جا کر بیٹھو. اور یاد رکھنا جو معاملہ دنیا میں آپ جسم کے ساتھ کرتے ہیں ملائکۃ اللہ وہی معاملہ روح کے ساتھ کرتے ہیں. یہ طریقے سے اوپر اہل ایمان مسلمان پڑوسی دوست احباب رشتے دار کئی جو ہماری سمجھتے ہیں کسی کی موت کے اوپر وہ جسم کے ساتھ اٹھاتے ہیں احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ. فرشتے یہی معاملہ روح کے ساتھ کرتے ہیں، روح مومن کو اعلان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ جسم کو پہنچاتے ہیں قبرستان تک اور یہ پہنچاتے روح کو آسمان پر. دونوں کا کام ایک ہی ہے. تو گویا کہ ہم یہاں پر جو مسجد کے گھر والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ اتباع ملائکہ ہے. ملائکہ کے قرض کو ہم نے اپنایا، ان کے طریقہ کار کو ہم نے اپنایا ہے. تو بہرحال جس وقت اوپر یہ معاملہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق مسلم ذکر کرتے کرتے فرمایا کہ عیادت کی جائے گی، یعنی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی علاج کرسی کی جائے گی. آپ ابن تیمیہ نے لفظ عیادت سے فائدہ اٹھایا کہ اور سے معقول ہے جس کا معنی آتے لوٹ دیں گے. عید کو عید میں سے کہتے ہیں تو خوشیوں کے ساتھ آسان ہوتی ہے. عادت کو عادت اس میں سے کہتے ہیں کہ جس کو جو لت پڑ گئی ہے وہ لت لازمی طور پر پورے کرے گا. معاذ
الذی فرض علیک القرآن لرادک بالعمل، دونوں آیتوں کے اندر جوڑ لگانا انتہا سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ حضور ہجرت فرما رہے ہیں اور وطن کے چھوڑنے کا منظر اور مرحلہ شاہ درپیش ہے، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کریں جبرائیل آ گئے اور آ کر پوچھا کہ کیا وطن کا چھوڑنا مشکل ہے؟ حضور کے ارشاد پر پہنچا یہ آیت نازل کی۔ دونوں آیتوں میں جوڑ کیا ہے کہ جتنے آپ پر قرآن فرض کر دیا وہ آپ کو معاف کی طرف جائے گا۔ جلال قدری نے اتقان میں لکھا کہ مکہ معظمہ کے ناموں میں سے ایک نام معاذ بھی ہے۔ کشمیری نے تدبیر لی اور دونوں میں مناسبت کہا کہ قرآن مجید کی اشاعت اور تبلیغ آپ پر فرض تھی، مخالفین کے منصوبے اور پروگرام کے بدمعرفی ہے سننے مت دو اور برابر شور کرو، ہنگامہ کرو۔ ناممکن نظر آتا تھا کہ قرآن مجید کوئی سنے گا اور سننے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناممکن کو ممکن کر دیا تھا۔ آج آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے کہ میں پھر مکے کی طرف لوٹ کر آؤں گا، اللہ تعالیٰ اس ناممکن کو بھی ممکن کر دیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بھائی معاد اسی وجہ سے کہا گیا، حدیث میں ہے کہ دین کام کے طریقے پر تمام کائنات میں جائے گا۔ کاشمیری نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جیسے مقدس چیز کو کام جیسے خوفناک چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ پھر فرمایا کہ حیات الحیوان سے میں نے دیکھا، اسی طریقے پر جاہد کی کتاب الحیوان میں دیکھا کہ سانپ کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے، میل اڑ کر جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک بدل دیتا ہے، سورج ملک تک بدل دیتا ہے اور پھر لوٹ کر اپنی جگہ آ جاتا ہے، پھر لوٹ کر اپنی جگہ۔ گویا کہ حضور دین کو سامنے جمیع سامنے رکھتی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ صرف اس کے حافظے میں کہ جیسے وہ اپنے دل میں لوٹ کر آ جاتا ہے کبھی میں اپنا، اسی طریقے پر دین تمام دنیا میں جائے گا اور قرب قیامت مکے کی طرف لوٹ جائے گا۔ ارے بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میری والدہ بیان کرتی تھی کہ ایک دن حضرت شہزاد کو کھانا کھلا رہی تھی، کہا کہ کبا آ گیا سامنے، اس کو بڑی دیکھ کے لقمہ ڈالا کرا تھا۔ دوسرے دن ٹھیک اسی وقت پر کبا پہنچ گیا، نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر، تو فرمایا کہ ارے بھائی وہ تو کتاب میں دیکھا تھا کہ تیرا حافظہ بڑا قوی ہے، مصنف کی بے تحقیق لہٰذا حدیث لکھا یا غلط لکھا، کوئی تیری مہمانی تھوڑی کرنا تھی۔ یہ فرمایا کہ وہ تو اس سے کچھ تحقیق کرنا تھی کہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، کوئی تیری مہمانی تھوڑی کرنا ہے کہ تم بر وقت پہنچ گیا، نہ ایک منٹ نہ ایک منٹ تحقیق در تحقیق تو جھگڑا چلا بہت زبردست ہو چکا۔ آدمی فراؤن کا پانی پتی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ اگر جنت کے اندر شرکت کا بند نہیں ہے، کم از کم 3 مرتبہ گانا ضرور بدل دے تاکہ سرکار کو جہاں خلافت لوگوں کی تعمیر ہو جائے، کہ کم از کم 3 مرتبہ گانا ضرور بدل دے تاکہ سرکار کو جہاں۔ ابن تیمیہ نے آیات سے فائدہ اٹھایا کہ ایک مرتبہ بیمار کو پوچھنا کافی نہیں ہوگا، جب تک بیمار رہے گا اس وقت تک جا کر اس کی مزاج پوچھی اور خبر دوری کرنا پڑے گا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شان ابراہیم پر عمل ہو جائے گا۔ جو اتباع الجنائز کے آپ نے استعمال کیا حدیث میں
کہ جنازے کے پیچھے چلنا، حنفیہ نے فائدہ اٹھایا کہ اس جگہ کے معنی آتے ہیں پیچھے چلنے کے، لہذا حدیث سے تائید نکلی کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جیسا کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں نہ کہ آگے، جیسا کہ امام شافعی وہ ابن حجر بڑا خطرناک آدمی خدا تعالیٰ بہت ہی خطرناک آدمی ہے، انتہا سے زیادہ، اور واقعی طور پر اس کا جواب دینے کے لیے کہ البرشاہی ہونا چاہیے۔ حدیث زیادہ ہے، اگر حنفیہ کے مطابق جاری ٹکڑے کرے گا، ایک ٹکڑا یہاں ذکر کرے گا، ایک ٹکڑا کہیں دوسری جگہ مکمل بھی ذکر کرے گا، کہیں ایسا کرے گا کہ حدیث حنفیہ کے یقین جو ایسی جگہ ڈال دے گا کہ جہاں بڑے سے بڑے محقق عالم کا خیال نہیں ہوگا کہ یہ حدیث مان لے گی، یہ بھی چلے گا تھا تو راویوں کو کہنا شروع کر دے گا، کشمیری فرمان کر دیتے دیجے ابن حجر نے پٹھے ٹٹوڑنا شروع کر دیے، جیسا مقام اپنے ٹٹوڑتا ہے اسی طریقے پر پٹھ ہے۔ ایک روایت امام اعظم کے لیے بڑی کارآمد ہے، حافظ ابن حجر کا سو کر آپ ہوتا تو گاڑی بولا کہ اس میں کہ راوی آ رہا ہے اور وہ گاڑی کے جماعت کا لہذا رات قابل قبول ہے۔ کشمیری نے کہا سبحان اللہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی فضیلت اور افضلیت مالک علیہ الرحمہ مدینے میں رہتے ہوئے اتنی مدت تک مسجد نبوی میں نہیں آئے، ان کی ثقافت اور عدالت کا کوئی فرق نہیں آیا۔ ابن حجر بھی ثقہ مانتا ہے، بلکہ ثقہ کبھی ثقہ مانتا ہے، اور خدا کا بندہ یہ روایت ابو حنیفہ کے لیے کارآمد تھی تو ایک دادی کو پکڑ کر بیٹھ گیا کہ جماعت نہیں پڑھ رہے۔ مجھے بڑی تلاش ہوئی کہ مالک نے کیوں نہیں نماز پڑھی تھی مسجد نبوی میں جماعت میں، پھر بڑی محنت کے بعد ہوئی، کشمیری نے ذکر کیا تھا اور چلتی ہے، بڑی محنت کے بعد روایت سے جا کر یہ ملی کہ امام نے جائر تھا زور سے قدم پائل کرنے کے بعد مالک اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے مالک اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو جب حنفیہ نے فائل اختیار کرتے اتباع ہے تو ایک حجر کا کہتا کہ اتباع سے تمہارا کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس سے مانا پیچھے چلنے کے لیے آتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے آتے ہیں، بدر علم اس کا خطر ہے، اس کا خطر ہے، وہ بڑا اور بڑا زبردست ذہین ہے۔ بدر علم کے قدر مدینانی ابن حجر باقی جبال علم حدیث ہے، مگر بدر علم کی تمام علوم پر نظر ہے۔ حافظ ابن حجر کو حدیث ہے، کشمیری نے فرمایا کہ طرق اسانید میں ابن حجر سب سے آگے ہے، معانی میں آگے جانے نہیں ہوگا۔ حدیث میں مجھ سے آگے جاتا ہے، فرمایا کہ معنی حدیث سے ابن حجر کو جانے نہیں ہوگا۔ تاریخ ابن حجر سے ابن حجر نے پکڑی تو خدا کا بندہ بولا کہ اتفاق تو مانا جو ہے ایک بندہ دونوں جا رہے تھے، ادھر زلزلہ آیا تھا تو ایک مسجد کا جامع ازہر تھا کچھ کونا گر پڑا تھا تو ابن حجر نے جوڑ کرتے ہوئے بدر عینی پر کہا کہ اصابہ العین، نظر بد بچ گئی۔
وہاں پر قدر عینی کا عین جگہ ہے ان کی طرف تنبیہ کر رکھا اصحاب العین قدر عینی کہاں چھوڑنے والے بولنے والے تھے کہاں پر سقط یہ فرمایا کہ پر جب تک پھنس گیا ہے جواب تو قدر عینی نے کہا کہ تم کو ایک معنی کو تو تم چھوڑ ہی رکھو پیچھے چلنے کو اور ساتھ چلنے کا معنی تمہارے یہ کارآمد نہیں تنظیم کو بات یا آبا کی زبان کوئی فائدہ نہیں کشمیر نے کہا کہ کوئی ہے جو امام شافعی کو خاموش کر دے اتفاق میں جس کی بات یہ کوئی نہیں ہے پھر فرمان میں اپنے پتا کے مطابق فرمایا کہ یہ کیسا مسلم ہے اس کے بارے میں شکر کو کچھ نہیں ہے غسل کراؤ نیا کپڑ پہناؤ پوشوں لگاؤ اعداد کے ساتھ کرو کو اٹھاؤ اکرام کے ساتھ لے جاؤ توقیر کے ساتھ کرو کو اتارو کیسا مسلم ہے کیا بات امام شافعی نے کہا کہ بھائی یہ تو مجرم ہے سرکار کہ یہ کیسا مجرم ہے پہلے فرمایا کہ کوئی ہے کہ امام شافعی کو خاموش کرے پھر فرمایا کہ میں اپنے فساد کے مطابق گفتگو کرتا ہوں میں اپنے فساد کے مطابق بہرحال حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی شان یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک و قبول افعال خدا کا کلام اس کے شعور مختلف کا منظر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کی لباس کا موضوعات و امتیازات و خصوصیات کا منظر اس حدیث کے ساتھ کیا معاملہ تھا حضرات صحابہ کا جو میں نے شروع کیا تھا کہ وہی ہیں نمونہ وہی ہیں اسوہ انہی کی اطلاع کرنا پڑے گی ابن کثیر نے بات کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر کون مہربان ہوگا ہمارے مطلب مقبول رحیم اور دعوت ہوگی مقبول رحیم کی جانب آج سے حضرت کیوں فرمایا مقبول رحیم اس وجہ سے کہ جب آپ نے میرے ساتھ کوئی بری حرکت کی شاعر سے نیک معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی کوتا ہی کر جاؤں حضرت نے کہا کہ ہم غفور ہیں معاف کر کے تمام سارے گناہ میرے پانی کا مہمان کا کسی طرح کا نہیں کرتا جائے گا اور ہم رحیم ہیں ہماری دعوت ہماری رحمتوں کا پورے طریقے پر حق قبول ہو تو اللہ تعالیٰ دریاب میں پروار کے اہل جنت سے کیسے گزر رہی ہے جب بات کی پوری خاصہ کہنا بڑا مزہ آ رہا بڑا مزہ آ رہا ہے نسل چل رہی ہے فیصلے چل رہی ہے عام جنت مختلفہ کھڑا ہو گیا فرمانے کی دور نہ کرنا اور کسی چیز کی ضرورت ہم سہارنپور میں گئے صاحب یہاں جو کہنے لگے کہ شاداب چائے ہو گئے ہم نے بتا کہ شاہد نہیں چائے ہوتی تو وہیں تک چپچاپ اپنی بیوی کا کہنے لگے بہت کہا مگر چائے پینے کے لیے تیار نہیں اور تعلیم میں پورے پڑھو بات نمکی ہو گئی جب ہم چلنے لگے تو کہا کہ شاداب کھانا ہم غنیاں جو کھانا جو من جانے والے ہیں تو کہنے لگے بہت کہا مگر کھانے کے لیے تیار نہیں حضرت اقوام جنتا کا کیا کہنا کا تو معاملہ عجیب و غریب ہے عجیب نہ ہے یہ پڑھ جائیں گے کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور تو اہل جنت کیا معلوم تو سورج میں موجود ہے خود فرمائیں گے کہ ایک چیز رہ گئی میں نے ابھی تک نہیں آپ تو سڑ گئے اہل جنت یہ وہ بھی انعام فرما دیجیے فرما کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا معلوم اقوام کے
صحابہ کو کسی دنیا میں نصیب ہو چکی رضی اللہ عنہ. جو دولت اہل جنت کو سب سے آخری میں نصیب ہوگی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہیں نصیب. اور خدا کے بندو کیوں تمہیں تعجب ہے, کیوں تحمل ہے جب امت محمدیہ کا خاتم و فاضل بھی بدکردار و بلول بھی امت محمدیہ نجات پا جائے گا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دور کی برکات کس طرح ہوگا. عام امت بھی نکل جائے گا انشاءاللہ. امت کے ہونے کی وجہ سے یہ نبوت اور حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, حضور کی مسجد پڑھ رہا ہے, شریف ہو رہا ہے. اور ہمارے کو کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر وہ بھی اسی درجے میں آدمی کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا فرق رہے گا آپ امتی کے اندر اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. جس طریقے کر جماعت اسلامیہ کے اندر فرق ہوتا ہے, ایک ذہین, ایک ذکی, ایک بہت ہی رئیسی عدلیہ, یہی فرق نکلے گا حضرات صحابہ میں. کہاں ابو بکر, کہاں عمر, کہاں عثمان, کہاں الرحمن نے لکھا کہ صدیقیت و فاروقیت نبوت کے دو باتوں ہیں. صدیقیت دہنا باتوں ہے اور فاروقیت بائیں باتوں. مجدد صاحب نے لکھا کہ صدیقیت نبوت سے اتنی قریب پڑی ہوئی ہے کہ عوام کو درکنار, عوام بھی فرق نہیں کر سکیں گے. یہ بھی فرمائی ہے کہ خبردار مقام صدیقیت کے اوپر کوئی غور نہ کرے, کہیں کوڑے نہ جائے. نبی کو صدیق کا سمجھ جائے, صدیق کو جھمی نہ ہم بھی فرمایا کہ کوئی مقام صدیقیت کا شاہ حبیب بولے ہیں اپنی تفسیر میں. ان کی تفسیر کشمیر نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح کا مطالعہ کر دیا, فتح الباری لکھ کر قرآن کریم کا حق تفسیر کا حکمت پر باقی چلا آتا ہے. کاش کہ شاہ عبد الحدیث کی تفسیر پوری ہو جاتی تو یہ حق بھی ادا ہو جاتا. شاہراہ مقام صدیقیت پر بولے فرمایا کہ قلب صدیق مثل قلب نبی ہوتا ہے. نبی ہوتا ہے ہر چیز کبھی تو ایک آنکھ کی کمی رہ گئی. ایک آنکھ تو چیزیں بنانے کے اندر ایک آنکھ کی کمی رہتی ہے. ایک آنکھ کی کمی رہ گئی کہ ایک نبی ہو گیا. مگر میں آپ کو کرتا ہوں, آپ کی کفش برداری کے باوجود کہ حضرت ابو بکر صدیق بلا شبہ دوسرے انبیاء کے مقام پر پہنچے ہوئے. مصطفیٰ کے ہم سفر, کے ہم سفر, کشمیری. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جان قربان کر دی. ایک نوجوان آ گیا ہے جس کا باپ اشد و کبرا تھا, اشد و کبرا. حضور سے اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں. درمیان میں آپ نے اچانک فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ حکم دوں کہ اپنے باپ کی گردن کاٹ لاؤ تو کیا تعبیر کرو گے؟ نام یا رسول اللہ. نے چوہالی لقمہ ڈال دیا. حضور کو تھامنا مشکل ہو گیا کہ میں تو تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا, باپ کی گردن کٹوانا مقصود نہیں تھی. نہیں یا رسول اللہ, آپ کی زبان
دامن مبارک سے نکل چکا ہے، اب اس شخصی کی گردن کاٹ کے جاؤں گا۔ یہ ہے ایمان، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا۔ اور سنو، ایک مدینے کے اندر بچہ ہے یتیم، اس بیچارے کا کوئی گھر باہر نہیں ہے، عموماً کھانے کے وقت میں کبھی کہیں بیٹھ گیا، کبھی کہیں بیٹھ گیا، کبھی کہیں درخواستوں کے یہاں پہنچ جاتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ عام طور پر کھانا سرکار دو جہاں سے داخل کے کام نہ ہوتا، گھر پر ہوتا۔ ایک دن ایک انصاری بڑے متمول اور بڑے رئیس، آپ نے بعد نماز اثر انہیں مسجد نبوی میں روک کر عرض کیا کہ کوئی بیٹی شادی کے قابل ہے، وہ یہ سمجھے کہ آپ حضور اپنے نفس نصیب کے لیے مطالبہ کریں۔ نہ یا اللہ، ایک بیٹی چند آفتاب، چند مہتاب، بڑی حکیم، بڑی جمیل، بڑی خوبصورت، بڑی باقیدہ، بڑی باقیدہ۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں، بہت اسی یتیم کا نام دیا۔ ان کے پاؤں چلے کی سبھی نکل گئی کہ اب کیا کروں، بغیر فرض سے کہنے لگے کہ یا اللہ اگر اجازت ہو تو معافی مشورہ کر لوں۔ فرمایا تو ضرور مشورہ کر لو۔ وہ گھر آئے ہیں تو اہلیہ آدر گھود رہی تھی، ان سے آ کر کہا کہ سنو ہو، یہاں کیا ہے؟ یہاں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج لڑکی کے مطابق سوال کیا، وہ بھی کے لڑے کریں گے چاہے تو مجھے پوچھ رہے ہو، وہیں آپ حضور کو پیش گوئی کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے نہیں، تو یہاں جو چھوٹی یتیم بچے کے لیے، ہمارے یہاں اردو میں جب مبالغہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فقیدنا، کیا کہتے ہیں؟ فقیدنا۔ تو وہ بولی، وہ تو شرم آ گئی عورت تھی، فقیدنے سے یہاں میری بچی جائے گی کہ جس کے ساتھ روٹی کے نام پر لقمہ بھی نہیں، چھوٹی بھی نہیں، کھلا کھلا۔ پھر بولے صاحب انکار کر دو، انکار یہاں پوچھو وہی تو انکار کیا۔ یہ چلے تو اندر سے لڑکی نکل رہی، کہاں چلے؟ یہاں پر بیٹی تیرا انکار کرنے کے لیے، یہاں پر ابا اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت، یہاں کے کیا تیرا نکاح کر دو؟ یہاں تو خدا کی قسم آج کی رات آپ کے ساتھ نہیں گزرے گی، اس کی لڑکے کے ساتھ گزرے گی۔ معاملہ یہ تھا، سرکار دو جہاں صدا کر چکا۔ اور دوسرے معاملہ آپ کے حدیث کے ساتھ کیا تھا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ حضور ارشاد فرماتے تھے تو ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جیسے کسی کے سر پر پرندہ آ کے بیٹھ جائے اور وہ بالکل سیاست کے طرف حرکت کرے گا، پرندہ اڑ جائے گا، سامنے اور سامنے بیٹھ جائے گا۔ یہ تو ادب ظاہری اور ادب ظاہری ترجمان ہے ادب حقیقی کا، اور واقعات اور شرائط کلیہ میں کیا ادب ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ، کیا ادب ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود جن کے نام نامی پر یہ آپ کی درجہ ہے، الواء الحدیث بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کرنے وہ مجھے پسند۔ تمام صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جانشین کہتے تھے۔ جس دن امام اعظم کی وفات ہوئی تو اہل علم نے کہا کہ امام اعظم کو غسل پیشہ والے غسل نہیں دیں گے، جن کا پیشہ غسل دینے کا رفتار ہم اہل علم دیں گے۔ جب غسل شروع ہو گیا تو ایک عالم بولے، ابو حنیفہ خدا تم پر رحم کرے، سرکار کو جہاں خدا دنیا پہ تشریف لے گئے،
تو اپنا جانشین عبداللہ ابن مسعود کو چھوڑ دیا. عبداللہ ابن مسعود دنیا سے اٹھ گئے تو ان کے جانشین علقمہ کو. علقمہ نے دنیا کو چھوڑا تو ان کے جانشین ابراہیم نخعی تھے. ابراہیم نخعی کے مراثیر بھی حجت ہے. کہ ابراہیم نخعی کے مراثیر جو حجت ہے وہ مرتد ذکر کریں تو حجت ہو جائے گا. اتنا ان کا مقام. یہاں سے ابراہیم نے چھوڑا تو ان کے جانشین حماد، ان کے جانشین حماد نے دنیا کو چھوڑا تو اے ابو حنیفہ تم ان کے جانشین، تم کس حال میں دنیا سے جا رہے ہو؟ تمہارا کوئی صحیح معنی میں جانشین، تمہارا کوئی صحیح جانشین. گویا کہ تمام صحابہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین. جب دوسرا قائم ہوا اور حضرت عمر نے انہیں بھیجا کہ یہ لکھا تھا فرمان خلافت کی طرف سے کہ عبداللہ ابن مسعود کا سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، مگر اے اہل کوفہ تمہاری ضرورت کو اپنی ضرورت سے ترجیح دیتا ہوں اور عبداللہ ابن مسعود کو بھیجے. یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا صحابی نے لکھا ہے. صحابی کو جانتے ہو؟ حافظ ابن دقیق العید، تقی الدین ابن دقیق العید، شاہ عبد العزیز نے سلطان محدثین نے دقیق العید کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اسلام کی آگ کو تازہ تاریخ میں نہ اس درد کا آدمی پیدا ہوا نہ آئندہ پیدا ہوگا. حافظ نے دقیق العید کے بارے میں صحابی آخری عمر میں ان کے یہاں پر گئے ہیں تو ابن دقیق العید نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے توریہ کیا اور کہا کہ صحابی کوئی شمس الدین، وہ دور عجیب تھا. ایک حدیث بڑی شدید ترین مشکل سند ابن دقیق العید نے وہ پوچھی. صحابی پر حدیث کی طرف پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ گئے، فوراً جواب سمجھ گئے کہ یہ صحابی ہی ہے کہ جو اتنی مشکل صورت کو حل کر سکتا ہے. صحابی نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود تقریر فرمایا کرتے تھے. جب کوئی حدیث سناتے دوران بات تو کہاں جاتے تھے، ممبر پر بولے تھے، ہاتھ سے پکڑ دیتے تھے. پھر صحابی کے الفاظ میں کام جاتے تھے، کپڑے بھی جاتے تھے، دونوں گردن کی رگیں پھوٹ جاتی تھی. حضرت کی اشعار میں ہو جاتی تھی اور بار بار احتیاط فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث جو آپ کو بالکل آئی ہے کہ نزول اعمال بالنیات، دوروں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. تو یاد سوری کو جانتے ہو، امیر المومنین فی الحدیث کہہ دو، سید الاولیاء کہہ دو، سید المحدثین کہہ دو، مبصرین کہہ دو. ایک مخصوص مکتبہ صحابہ پرانی ہے، مگر ابو حنیفہ کا فقہ چاٹ گیا، تیر بچ گئے وہ نہیں چاہتے. ابو حنیفہ کے فقہ کا میدان بہت قوی ہے، بہت زیادہ قوی ہے، بہت زیادہ قوی ہے، بے پناہ قوی ہے. وہ رہ گیا اگر بچ کے سفیان الماد و خبیر جو ہے وہ امام اعظم سبق پڑھا رہے ہیں. قبیل فجر، ابھی فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی. اچانک پولیس دستہ داخل ہوا
اور اس کے افسر اعلیٰ نے کہا کہ امیر المومنین نے ابھی بلایا ہے۔ امام اعظم نے سمجھا کہ موت کا پروانہ آ گیا، طلبا رونے لگے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں کچھ وقت ذرا تیاری میں دوں گا، وہاں پر دہی دے دو، تیار ہو جاؤ۔ جب باہر نکلے تیار ہو گئے تو تلانے کا دار و قطار ہو رہے تھے کہ اس بے وقت بلانے کا مطلب یہی ہے کہ بس اتر کر جانے والی ہے، کوئی بات ہے۔ امام اعظم اٹھے، بڑے ہوش مند ہے، بڑے ہوش مند ہیں، بڑے ہوش مند۔ چلتے چلتے پوچھا کہ مجھے کو بلایا ہے کسی اور کو بھی بلایا ہے؟ کہا کہ اب سفیان ثوری کو بلایا ہے، مستحیل ابن قدام کو بلایا ہے۔ تو تلاوت کی طرف چہرہ دیا اور فرمایا کہ کوئی بات اس کی بالکل نہیں ہے، وہ قضا کا عہدہ پیش کیا جائے گا، جسٹس کا عہدہ پیش کیا جائے گا۔ اور فرمایا طلبا سے کہ میں بتاؤں کیا ہوگا؟ سفیان تو غائب ہو جائیں گے، مستعیر پاگل بن جائے گا، اور میں بھی کوئی چال چلوں گا، میں بھی کوئی چال چلوں گا، پوری لے کے چلی۔ تو سفیان تھوڑی دیر جگہ پہنچا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ جہاں جب قضا آیا حاجت پر شدید تقاضا ہے، پوری طرح جما کے جاؤ چھاڑی میں، کھڑے ہو جاؤ چھاڑی میں، اور دو کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ کھڑے 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 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہوگا، یار سفیان وہاں کام سفیان صاحب گئے۔ مرتعین نے عجیب کیا، جب داخل ہوئے برداشت سے اور چاہے ملایا شروع کر دیا، اندر پہنچے تو امیر المومنین کے ساتھ لائیے مشاورت کیجیے، آج بہت بڑا خوشگوار چیزوں سے ملاقات کرائیے ہماری۔ وہ بیرا سپاہیوں کا کس پاگل ہو گیا ایمان آتی یہ لائے قابل پتہ بجلا نہیں آتے۔ وہاں سے نکلے خوب شور و غل کرتے ہوئے، جب دیکھا کہ شہر ختم ہو گیا ٹھیک ہو گئے۔ اب اس کا کہ ہاں امام اعظم ہو گئے، تو امیر المومنین نے کہا کہ قضا کا عہدہ، تو امام اعظم تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، نہیں تو توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا عہدہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ خوب جماعت امیر المومنین کا کوئی بات آتے نہیں، جو ہم نے آرڈر دے دیا اسے قبول کرنا پڑے گا۔ تو سن کر دیجیے، سننے میں تو کوئی حرج نہیں، کیا ہے تمہارا؟ یہاں تو میں بدکار ہوں اور اوپر والوں کی نام بہت اونچی ہے درخواست کی اسی طرح چاہیے ایسا رہو کہ مجھے برداشت نہ کر سکیں اور ملک میں خلل پیدا ہو جائے، تو سوچ کے کہنا کہ ہاں یہ بات تو ہے، اگر جاؤ سکتے امام اعظم نے بھی اپنی جان بچا دی۔ یہ سفیان نے لکھا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ دشواری پیش آئی اپنے نیت کو درست کرنے مجھے دنیا میں اتنا کوئی کام مشکل نظر نہیں آیا، اتنی کبھی دشواری نظر نہیں آئی جتنی دشواری مجھے نیت کے درست کرنے میں۔ ارے بھائی، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اصل روح ہے، جسم تو ایک قسم ہے، جسم خدا ہو جائے گا، روح کو بقا ہے، وہ خدا ہونے والی چیز ہی۔ روح کو جب ٹھیک کر لو گے تو جسم میں خود بخود درستگی آ جائے گی، جسم میں خود بخود درستگی آ جائے گی۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں روح بیان کر دی، انما الاعمال بالنیات۔ یہ نہیں فرمایا انما الاعمال بالنیات، بلکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ شہر جہانی میں لکھا ہے کہ فعل حدود پر دلالت کرتا ہے،
اور عمل استمرار کو چاہتا ہے. کیا بات. ہاں حضور نیت کو مستمر کرنا. ایسا مقرر گناہ ہو جو 8 گھنٹے میں ختم کر دو. دیکھو نا میرا اچھا مولانا خوب سوئیے خوب سوئیے. کسی کی چال گئی تیری ادا چھوڑی ہے. تمام ساتھی کے نام کے ساتھ تشریف فرما ہوں. الحمدللہ آپ کے محبوب اور عبداللہ سے فارغ ہونے والے طلباء وہ 48 طلباء جنہوں نے دورہ حدیث میں شرکت کی. آج ان اقابل کے ہاتھوں ان کے سر پر دستار فضیلت سجائی جائے گی. الحمدللہ بڑا ہی محبوب اور مبارک منظر ہے. تمام ساتھی اس منظر سے مستفید ہوں. جو ساتھی دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے ان کے نام لیے جائیں گے. جس ساتھی کا نام لیا جائے وہ اسٹیج پر آئے اور محدث فقیہ بخش حضرت اکرم حضرت مولانا شاہ صاحب بسمی دعوت برکاتہ العالیہ سطح پر موجود ہیں. شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت امیر العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دربار کی دعوت برکاتہ العالیہ سطح کے اوپر رونق افروز ہیں. اور ملک بھر سے اہل علم کے چہرے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ یہ عباد الرحمان کے اوصاف رکھنے والے سنت رسول اپنے چہروں پر سجائے